سوال ہوتا ہے جی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اگر ہوئی تو باجماعت ہوئی تھی یا اکیلے صحابہ کرام نے اس نماز کو پڑھا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی نماز جنازہ کا اہتمام کیا یا نہیں کیا؟ اگر وہ منفرد جنازہ تھا تو بعد میں پھر نماز جنازہ باجماعت ادا کیوں نہ کی گئی؟ اس تناظر کے اندر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے جو کہ شیعہ حضرات کی طرف سے خصوصاً کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جو ہے وہ کس نے پڑھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کسی صحابی نے پڑھایا، کسی عشرہ مبشرہ میں سے کسی صحابی نے پڑھایا؟ یہاں سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نعوذ باللہ خلافت کے لالچ کے اندر تھے، اور اس ضمن میں ان کو جنازے کی فکر ہی لاحق نہیں تھی۔ اس طرح کے بے تکے اعتراضات وہ کرتے ہیں، ہم ان کے تفصیلی جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھا گیا یا آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سنت کے مطابق ادا کی گئی یا صرف دعا کرائی گئی، یا آپ کے جو جنازہ تھا اس کے اوپر صرف درود و سلام پڑھا گیا؟ اس حوالے سے امام نووی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ کا اہتمام ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرائی گئی، اس بارے میں ایک سے زیادہ موقف پائے جاتے ہیں، اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ سرے سے پڑھی ہی نہیں گئی، اور بلکہ صحابہ کرام گروہ در گروہ حجرہ مبارک میں داخل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر کے واپس پلٹ آتے۔ دعا سے مراد یہاں پہ آپ پہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں کرنے کے بعد واپس پلٹ آتے۔ پھر علماء نے آپ کی مسنون نماز جنازہ نہ پڑھنے کی دو علتیں بتائی ہیں۔ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اور نہ پڑھنے کی پھر دو وجوہات علماء اکرام نے بتائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ آپ کی فضیلت اور عظمت کے پیش نظر آپ کی نماز جنازہ نہ ادا کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز جنازہ کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ قول درست نہیں ہے، کہ اگر اس کو سچ مان لیا جائے اور درست مان لیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل کے عمل سے بھی مستغنی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ غسل دیا، اور حضرت فضل ابن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ دوسری بات، چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ کا اہتمام اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس وقت کوئی امام موجود نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے، ساری دنیا تو ان کی مقتدی ہے، صحابہ کرام مقتدی تھے تو آپ امام تھے۔ اب کون یہ جرت کر سکتا تھا کہ وہاں پہ وہ امامت کے فرائض سر انجام دیتا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے امامت کا حقدار کون ہوتا، کون آگے ہوتا؟ یہاں سے ایک نئی بحث چھڑی، اور اس کے اوپر بھی بے شمار بحثیں، لیکن اس بات کو بھی علماء کرام نے درست نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں یہ قول بھی باطل ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر فرض نمازوں کی امامت کی ادائیگی معطل نہ ہوئی ہوتی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تدفین سے پہلے ہی وہ خلیفہ بھی نامزد ہو چکے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں آپ کی زندگی کے اندر پڑھا چکے تھے، جن میں سے چند نمازیں ایسی بھی تھی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے اندر پہنچ چکے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرح نبوی میں بعض علماء کا بیان کردہ یہ موقف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی نہیں گئی، تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا، اور محض رسمی دعا پر یہ اکتفا نہ ہوا، جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارکہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ ابو اسیب یا ابو حسین روایت کرتے ہیں کہ انہ شہد الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالو، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں حاضر تھا اور میں نے دیکھا کہ تو کہتے ہیں کہ قالوا کیف نصلی علیہ، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ یعنی باجماعت ہوگی یا انفرادی طور پہ ہوگی، کس طرح سے پڑھی جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ اس پہ صحابہ کرام نے باہمی مشاورت سے یہ کہا کہ ادخلوا ارسالا قال فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الاخر۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ پھر یوں ہوا کہ صحابہ کرام نے مشاورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ وہ سارے گروہ در گروہ ٹولیوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام
ایک دروازے سے داخل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے، پھر دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ یہ حدیث مبارکہ اس امر کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز جنازہ پڑھی تھی، محض دعا پر اکتفا نہ کیا تھا۔ امام نووی اس ضمن میں مزید یہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی نماز جنازہ پڑھی تھی، محض دعا پر اکتفا نہ کیا، یعنی کہ یہاں پہ وہ ایک جماعت حجرہ مبارکہ کے اندر داخل ہوتی اور وہ انفرادی نماز جنازہ پڑھ کے باہر آتی تو دوسرے اندر چلے جاتے، تو اس طرح از خود نماز جنازہ کا ایک طرح سے اہتمام ہوتا تھا۔ جیسے کہ نماز جنازہ کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ میت کے لیے، میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ اور گناہوں سے معصوم بنایا ہے۔ درجات کی بلندی، حمود کی دعائیں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا باجماعت اہتمام ہوا یا انفرادی طور پہ؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ اس ضمن میں یہ پہلا قول یہ ہے کہ ابن قصار نے اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی طور پہ پڑھی یا نماز باجماعت کا اہتمام کیا۔ اب اس اختلاف کے پیش نظر ایک سند سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کے فرائض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیے، لیکن اس روایت کے اوپر جرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس میں ایک راوی ہے جس کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ ضعف اور اس کے اندر جو ہے نا وہ حافظے کی کمزوری اور کچھ دوسرے عیوب ہیں، جس کی وجہ سے یہ روایت مرجوع اور ناقابل التفات ہے۔ دوسرا قول، صحابہ کرام نے باہمی مشاورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی طور پہ اہتمام کیا، اور ہر صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اپنے طور پہ ادا کی۔ یہی موقف راجح اور اقرب الی الصواب ہے۔ اس موقف کی حقانیت کے دلائل موجود ہیں۔ ابو اسیب کی گزشتہ حدیث جس میں وضاحت کے صحابہ کرام نے باہمی مشاورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کا فیصلہ کیا، صحابہ کرام جماعت در جماعت حجرہ مبارکہ میں داخل ہو کر نماز جنازہ کا خود اہتمام فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد تیسرا اشکال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ با جماعت کیوں نہیں پڑھی گئی جب انہوں نے اکیلے پڑھی؟ یہاں سے پچھلی جتنی بھی روایات ان کے اندر بار بار ذکر ہے کہ وہ گروہ در گروہ ایک ایک کر کے حجرہ مبارک کے اندر داخل ہوتے گروہ کی شکل میں، اور اکیلے اپنے طور پہ وہ اپنے جو بھی انہوں نے درود و سلام یا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی، مقام محمود کی دعائیں، جماعت کیوں نہیں ہوئی؟ اگلا تیسرا اشکال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باجماعت اس لیے نہیں ہوئی، اس کی پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ہدایت کی تھی کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، نمبر ایک، اور نمبر دو اس کی دوسری وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی خاصہ ہے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو پابند کیا تھا کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اور ایسی روایات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھیں، ایسی روایات کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ وہ ضعیف اور ناقابل حجت ہیں۔ ایک بڑی معتبر اور مشہور روایت پیش کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ سیدنا اس ضمن کے اندر کہ یہ جتنا بھی ہم نے کلام کیا اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اکیلے پڑھی گئی یا سب نے مل جل کر پڑھی، اور اگر نہیں پڑھی گئی اور صحابہ کرام گروہ در گروہ حجرہ مبارک کے اندر داخل ہوتے رہے تو انہوں نے جماعت کیوں نہیں کی؟ یہ کوسچن، اس کا جو جواب ہے وہ ایک ہی روایت سے میں جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ أَوَّلَ مَن يُصَلِّي عَلَى الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ من فوق عرشه ثم جبریل ثم میکائیل ثم اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ثم الملائکہ زمرن زمرن، فرمایا میری پہلی نماز جنازہ پڑھنے والی میرے رب کی ذات ہے، اس کے بعد فرمایا پھر جبریل میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر فرمایا باقی فرشتے گروہ در گروہ آتے رہیں گے، ثم ادخلوا فقوموا صفوفا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پھر تم لوگ میرے حجرہ کے اندر داخل ہونا، اور صفوں کے اندر تم نے صفیں شب بنا لینی ہے، صفوں میں کھڑے ہو جانا، لیکن فرمایا لا یتقدم علی احد، فرمایا تم میں سے کوئی بھی میرا امام نہ بنے۔ تو امید ہے یہ بہت ہی علمی جو مباحث تھی اور روایات تھی
یہ ساری وہ روایات ہیں جو قرآن و حدیث کے تناظر کے اندر معتبر اور مستند حوالہ جات کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل آپ کو ثابت ہوئی ہوگی، اور اگر اس ضمن کے اندر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر چینل کے اوپر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اسلامی کانٹینٹ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔